سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی ہے اس نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما، جو تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، وانزل التوراة والانجیل، اور نازل کی ہے اسی ذات نے تورات اور انجیل کو، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، ہدایت تھی اس میں لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اب نازل کیا اس فرقان کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے کوئی بھی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر گری کرتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا هو العزیز الحکیم، مگر وہی ذات غالب اور دانا۔ اللہ۔ سامعین کرام، آیت ہم نے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے آپ پر یا رسول اللہ حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے ان تمام تعلیمات کی، ان تمام کتب کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، وانزل التوراة والانجیل، اور اللہ نے نازل کی ہے تورات اور انجیل۔ سامعین کرام، کچھ تو ہم نے اس پہ بات کی تھی گزشتہ درس میں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں جو کتب الہی ہیں یا ہمارے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے ہم یوز ٹو ہو گئے، یعنی مانوس ہو گئے۔ مانوس کا مطلب یہ ہے کہ بس جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، قرآن ہے، اور بس اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں، متبرک کتاب ہے، بعض مواقع پہ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا ہے، لیکن کتاب کی ضرورت ہم لوگ نہ محسوس کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے سامعین کرام کہ آخر یہ اللہ کی کتاب انسان کے پاس، ایسا کام تو کسی کے پاس نہیں ہوا، یعنی دیگر کسی مخلوق کے پاس کے لیے ایسا انتظام نہیں ہوا ہے کہ کتاب جو ہے اس کے لیے کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیگر اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن کسی کے لیے کتاب نہیں ہے۔ انسان کے لیے کتاب ہے، انسان اور جن کے لیے ہدایت نامہ ہے، کتاب ہے۔ یا معشر الجن والانس، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم
آخری مضمون ہے. صرف میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور میں خود بھی یہ سوچ رہا ہوں اس سے کہ کتاب کی آخر ضرورت کیا تھی. اور ہم لوگ بھی کتاب کی ضرورت تو نہیں محسوس کرتے، جبھی تو کتاب کو پیچھے ڈال دیا ہے. لیکن اس پہ تو ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، لیکن آج تھوڑی سی اس نقطے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کتاب کی آخر ضرورت کیا ہے ہمیں. کتاب کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے سامعین کرام. یعنی دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس نے کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے. اگر ایسی ہوتی تو وہ غالب قوم ہوتی، یعنی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. مسلمان جو کتاب کے حاملین قرآن ہیں، لیکن یہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، تبھی تو یہ مغلوب ہیں. آپ دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایسی قوم نہیں بتا سکتے جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ہم دنیا میں غالب ہیں، مغلوب نہیں ہیں. مومن تو سامعین کرام ایک بات ذہن میں رکھیں، اور یہ ساری حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، کہ مومن انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ کا فرمان ہے کہ تم غالب ہوگے. انتم الاعلون، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. آج جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، وہ غالب نہیں ہیں، وہ مغلوب ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مومنانہ صفات کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پر ایمان کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پر عمل کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کی راہ ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم حاملین قرآن ہیں تو ہم مغلوب کیوں ہیں؟ حامل قرآن تو غالب ہوتا ہے. جماعت، آپ یعنی بعض حضرات ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ بھئی مسلمان تو موجود ہیں اور اچھے اچھے مسلمان موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہوں گے، لیکن ایک جماعت جو ہے، ید اللہ علی الجماعہ، سامعین کرام، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے. ید اللہ علی الجماعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، انفرادی زندگی تھی، جماعت نہیں تھی، تو بس صبر کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، جواب نہیں دینا، کیونکہ جماعت ہی نہیں تھی، منتشر تھے لوگ، کوئی حبشہ چلے گئے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے تھے، میرے خیال سے 690 میں، تو کافی مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر چکے تھے، کافی سارے مسلمان. تو اس طرح ہے، یعنی منتشر تھے وہ لوگ. 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، ہجرت حبشہ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ گئے، پھر واپس آ گئے، پھر چلے گئے، پھر مدینے آ کے ایک جماعت بن گئی. سامعین کرام، اسلام کے نام پر اللہ کو ماننے والی ایک جماعت بن گئی، لا الہ کہنے والی ایک جماعت بن گئی. بس دیکھیں، 1 سال نہیں گزرا تھا کہ دوسرے سال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. مومن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے تمہیں. تو یہ ساری باتیں سامعین کرام سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں. آخر کیوں ہیں کہ ہم مغلوب ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جواب تو یہی ہے کہ آپ اگر مومن ہوتے تو آپ غالب ہوتے. آپ نے اپنی مومنانہ صفات چھوڑ دی ہیں تو پھر مغلوب ہو گئے. اللہ اکبر. آج ایک میں اس میں بیٹھا ہوا تھا ایک سقاوے میں، تو وہ ایک صاحب آئے تو وہ کہہ رہے تھے یار اب بہت مشکل ہے، اور یہ کیسے حالات ہیں اور کیسے ہیں، اور عقل کے لحاظ سے تو بہت مشکل ہے اس کا حالات کا سدھرنا. میں بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، یعنی کوئی
کمنٹ نہ دیے نہ دینا چاہتا تھا۔ یعنی وہ حضرت سامعین کرام مایوس نظر آ رہے تھے، کہتے ہیں عقل سے تو مشکل ہے، بس اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا۔ نہیں، اللہ کا رحم جب ہوگا جب تم قرآن کو اٹھا لو گے، حامل قرآن بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کی امداد کرو گے وہ تمہاری امداد کرے گا۔ سامعین کرام، بہت بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ صرف اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، مسلمان بحیثیت یعنی ایک جماعت بنانے کی کوشش کریں، مسلمانوں کی ایک جماعت بنانے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا، سب مسلمان اخلاص سے اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دنیا کو مقصود بنانا چھوڑ دیں، دنیا سے محبت چھوڑ دیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کو مقصود و مطلوب اور محبوب بنا کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے راستے پر چلنے لگیں، دین حق کو، اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے تو رسول اسی لیے بھجوائے تھے، بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ ولا یدینون الدین الحق، قتال کا حکم ہے، جنگ کرو، اللہ کا حکم غالب کرو، ان الحکم الا للہ۔ یہ سامعین کرام میں آسان باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل میں ہم نے تو اپنے مقاصد جو ہیں وہ بھلا دیے ہیں اور دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کی پوجا میں مصروف ہیں، دنیا ہی چاہتے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو یہ مسلمان قوم کی صفات نہیں ہیں جو آج کل ہم یعنی جن صفات کا شکار ہیں، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ کا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ۔ سامعین کرام، میں بات یہ کر رہا تھا کہ کتاب کی آخر ضرورت کیا ہے۔ ہم لوگ جس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں لوگ کتاب کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اللہ کی کتاب کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ یہ تو کل بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی، کتاب کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، کتاب کی تو ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب انسان آیا ہے تو انسان سے پہلے ہادی آیا ہے، پیغمبر پہلا انسان، پہلا ہادی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی تھی۔ تو ہدایت اور کتاب ہدایت یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کتب آسمانی سے کے علاوہ 4 کتب مشہور ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا؟ ہدایت تو ہوتی تھی، صحیفے ہوتے تھے، سپارے ہوتے تھے، اس میں ہدایت ہوتی جو ضرورت کی باتیں تھیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ کتاب صحیفے بھی ہوتے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اور تمام نبیوں پہ ہدایت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اس میں اپنی حکمتیں ہیں کہ کیا طریقہ کار۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو کتاب کی ضرورت ہے سامعین اکرام انسان کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتاب، تھوڑا سا آپ سوچیں کہ کتاب کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو اختیار دے دیا۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ، ایک اللہ اس کا مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں۔ کتاب کی ضرورت سامعین کرام، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
تو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اسلام کے تقاضوں کو جاننا ہوگا کہ اسلام کی تقاضے کیا ہیں اور کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں ہم کتاب کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، تبھی تو اس کے پاس نہیں جاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ معاشرے میں پبلک ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ وہ اخباروں میں آتا ہے نا کہ پبلک ڈیمانڈ، وہ تھیٹر میں وہ ڈرامے لگتے ہیں، یہاں ادھر تو نہیں ہے، ہمارے یہاں بہرحال بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان میں ایک سرخی ہوتی ہے کہ پبلک ڈیمانڈ۔ تو پبلک ڈیمانڈ تو بس یہی ہے کہ ناچ گانا اور جگت بازیاں اور ڈرامے اور کھیل تماشے موسیقی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ قرآن تو پبلک ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنا چاہیے اور سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ قرآن سے یعنی ہمارا سلوک کیا ہے سامعین کرام؟ قرآن ایک ایسا بوجھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ گدھے پہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ٹوکرا ہے بوجھ کا جو ہمارے سر پہ لدا ہوا ہے، اگر اس کو ہم اتار بھی نہیں سکتے، یعنی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی کوئی، یہ بھی ہم کہہ نہیں سکتے، اگرچہ عمل ہمارا اسی یعنی عملی طور پہ اس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بوجھ کا ٹکڑا ہے جو ہم اٹھا کے رکھ بھی نہیں سکتے، اور بس اٹھایا ہوا ہے یہ بوجھ جو ہے، یہ جیسا کہ گدھے پہ بوجھ لدا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح وہ کتاب جو ہے ہم پہ جو ہے ایک بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ مثل الذین حملوا التوراة، مثال ان لوگوں کی جو حاملین تورات ہے، ثم لم يحملوها، پھر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، کی مثال ایک گدھے، ان لوگوں کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو گدھے پہ اگر آپ بہت اچھی اچھی کتابیں لاد دیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کہ گدھے کو۔ سامعین کرام، حاملین قرآن کا بھی یہی حال ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ حاملین تورات کا اگر یہ حال ہے تو آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم گزشتہ قوموں کے طریقے پر چلو گے، تو آج ہمارا بھی سامعین کرام یہی حال ہے کہ ہم حاملین قرآن ہیں، لیکن یہ ایک ایسا بوجھ ہے، ہماری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے، بس اس بوجھ سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان کی ایسی ہے جیسے کہ ایک گدھا جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے۔ سامعین کرام، بہت بری مثال ہے، گدھا اور اس پر بوجھ جس سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں۔ گدھے پہ اگر سونا لاد دو، چاندی لاد دو، اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ؟ قیمتی سے قیمتی چیز اس پہ لاد دو، یا قیمتی سے قیمتی کتاب اس پر لاد دو، کتابوں کا ایک ڈھیر لگا دو۔ آج ہماری لائبریریاں بھری ہیں اچھی اچھی کتابوں سے، آپ انٹرنیٹ میں اول تو لوگ سرچ نہیں کرتے کتابوں کی، اور کتابیں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، کتب موجود ہیں، اور اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، لیکن اور بعض لوگوں کی تو لائبریریاں بھری بھی ہیں، بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں نا کتابیں جمع کرنے کے، تفاسیر جمع کی ہوئی ہیں ہر قسم کی، لیکن اس سے فائدہ تھوڑی ہے ہم نے۔
تو آج کا میں عرض کر رہا تھا کہ آخر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم حاملین قرآن بن کر مغلوب کیوں ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. اب اس کی نجات کی راہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم اٹھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے دنیا کی امتوں میں اپنا مقام پہچانیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بنایا ہے، تم پہ ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری پہچانے، قرآن کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیں، قرآن جس طرف ہمیں لے جاتا ہے اس کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیں. پھر نہ صرف یہ کہ خود چلنا شروع کر دیں بلکہ یہ عزم کر لیں کہ یہ پیغام ہم نے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کو پہنچائیں گے دیگر لوگوں تک. یہ عزم کر لیں. تو اب یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی امداد کرو گے وہ تب تمہاری امداد ضرور کرے گا. سامعین کرام، ہماری تھوڑی سی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی امداد کو یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمارا ایمان دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی امداد سے ہم یہ لیتے ہیں کہ دنیا جو ہے ہم پہ برسنا شروع ہو جائے گی. دنیا کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو آسائشات ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ تصور چھوڑ دیں کہ میں نے مزے سے رہنا ہے، مزے سے زندگی گزارنی ہے. یہ تصورات چھوڑ دیں. نہیں، آپ نے خوب مشقت کرنی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی راہ میں، خوب محنت کرتے ہو. فملاقی، بس تمہاری ملاقات ہو جائے گی. تو کبھی سامعین کرام جو بھی مجھے سن رہا ہے تو آسائشات کی زندگی کو، لذت بھری زندگی کو، اس کی کبھی تمنا نہ کریں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. حضور نے کبھی دنیا کی آسائشات کو اور سونے چاندی کو انہوں نے ترجیح نہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ یہ 2 درے جو ہیں میں آپ کے لیے سونے کے بنا دیتا ہوں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن انہوں نے پسند ہی نہیں کیا اس کو. جیسی زندگی گزری وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کے جو انہوں نے جس طرح زندگی پسند کی تھی وہ ہم پسند کریں. سامعین کرام، زندگی تو بہرحال گزر جانے والی ہے. آپ مزوں میں گزار دیں کہ آپ مزوں میں نہ گزاریں، دونوں طریقے سے، دونوں طریقوں سے. جو لذات بھری زندگی گزار رہے ہیں ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، موت آتی ہے، بس ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. موت کیا ہے؟ اکثر ذکر حازم اللذات. لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز کا بہت بہت تذکرہ کیا کرو. تو بہرحال جب موت آتی ہے تو یہ عمارت ڈھہ جاتی ہے ساری لذتوں کی. ساری لذتیں رہ جاتی ہیں، کھانے رہ جاتے ہیں، کپڑے رہ جاتے ہیں، بیوی رہ جاتی ہے، بچے رہ جاتے ہیں، ماں رہ جاتے ہیں، باپ رہ جاتے ہیں. اللہ، تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دنیا کو مقصود نہیں بنانا چاہیے. دنیاوی آرام و آسائش کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے. ہاں، اللہ کو دل میں جگہ دینی چاہیے. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی چاہیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ایک تجارت ہے. هل ادلکم علی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں. کیا اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم.
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت تو جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور محنت کرو، تجاہدون خوب محنت کرو اللہ کی راہ میں۔ بعض لوگ جو ہیں جہاد سے قتال مراد لے لیتے ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہے جہاد کے لفظ کے ساتھ۔ جہاد اور قتال میں فرض ہے، قتال جہاد کی ایک قسم ہے اور اس کے لیے اپنے الفاظ آتے ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اس کی سامعین کرام پھر لیکن قتال میں تھوڑا سا یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا تو وہ زیادتی ہے، اس کے معنی سے انحراف کرتے ہیں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ ورسولہ، حضور فرماتے ہیں کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ حضور جہاد سے واپس آ رہے، قتال سے واپس آ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس قتال کو جہاد اصغر کہا اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کہا۔ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، مدینہ کی طرف جب لوٹ رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے۔ تو صحیح معنی سامعین اکرام توجہ فرمائیں اس بات کی طرف، قرآن کو من چاہے معنی نہیں دینے چاہیے، جو معنی جیسا ہے جیسا بنتا ہے ویسے ہی۔ آپ کون ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ من چاہی تشریحات کریں قرآن کی؟ نہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے بس وہی معنی ہے اس کا۔ قتال کا اپنا درجہ ہے، میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، وہ جہاد کی ایک اعلیٰ قسم ہے، یعنی اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کر دینا وہ بھی جہاد ہے، لیکن اور بھی تو جہاد ہے نا، جہاد بن نفس یہ بھی تو جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے، المجاہد من جاہد نفسہ۔ تو سامعین اکرام من چاہے الفاظ اور معنی نہیں نکالنے چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے فرقے جو ہیں من چاہے قرآن سے من چاہے معنی نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کتاب کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب کی ضرورت ہم لوگوں کو، یعنی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کتاب کس چیز کے لیے ہے۔ سامعین کرام مضمون کو میں مختصر کرتا ہوں۔ کتاب صرف اتنا دیکھیں کہ ہر زمانے میں ہر زمانے کے لیے اللہ نے کتاب کا انتظام کیا ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہوتی ہے۔ ابھی آتا ہے انزل الفرقان، تو ایک تو یہ بات ہے کہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مقصود کو پہچان کے اپنا مقصد، اس کو اپنا مقصد بنا چکے ہیں، ان کے لیے پھر ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے صحیح، سب سے درست۔ تو ہمیں کتاب کی ضرورت سامعین کرام اس لیے نہیں ہے کہ وہ مقصد جو قرآن جس طرف ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے، یعنی اللہ، وہ ہمارے مقصود نہیں ہے۔ تو پھر تو آپ یعنی بالکل یقین رکھے کہ اللہ چونکہ ہمارا مقصود نہیں ہے تو پھر یہ ہماری پبلک ڈیمانڈ نہیں ہے۔ پبلک کی ڈیمانڈ اللہ کا قرب نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو پھر پبلک ڈیمانڈ کیا ہے؟ پبلک ڈیمانڈ شیطان کو خوش کرنا، نفس کو خوش کرنا، معاشرے کی روایت پر چلنا
اور حب دنیا میں مصروف رہنا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ. یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. سونے چاندی کے ڈھیر، عورتیں، بیٹے، اولاد، مال، کاروبار، یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. وہ پبلک ڈیمانڈ تو نہیں ہے. سامعین کرام، وہ لوگ خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبوا بلقاء اللہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یقیناً نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اس پہ ایمان ہی نہیں رکھا. اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ کی ملاقات پہ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، 2 جنتیں ہیں اس کے لیے. بہرحال نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اسی ذات نے یہ کتاب بھی نازل کی اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی. من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اب فرقان نازل کیا. فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے، فرق کرنے والی چیز کو. فرقان فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل میں. سامعین کرام، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بات میری نوٹ کر لیں کہ جب تک ہم نے اپنا مقصود نہیں پہچانا ہے، قرآن جس طرف ہمیں لے جا رہا ہے وہ مقصود نہیں پہچانا ہے، ہم قرآن پر نہیں سمجھ سکتے. اب فرقان جو ہے، فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے. حق کیا ہے؟ حق اللہ ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جو اس کے ماں سوا ہے وہ باطل ہے. تو فرقان آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. قرآن آپ کو، اگر آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، قرآن جو ہے فرقان ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. سامعین کرام، وہی مضمون ہے اور بہت، اگر آپ اس کو جان لیں تو بہت اچھا وہ ہو جائے گا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. اس میں حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. وہ لوگ جن کا مقصود و محبوب و مطلوب اللہ ہے، ان کے لیے اس میں ایک صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ، دین حقہ کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اس میں احکامات ہیں، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کے احکامات ہیں. اب قرآن میں جو احکامات ہیں تو جن کا مقصود اللہ نہیں ہے وہ اس سے انکار کر دیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے. تو جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو گمراہی میں جا پڑے گا. جو گمراہی میں جا پڑے گا تو وہ آگ میں چلا جائے گا. وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں کس چیز سے؟ اپنے مقصود سے، اپنے مقصود کو تک جانے کے راستے پر، یعنی صراط مستقیم پر چلنے سے انکار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کو مقصود بنا لے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا. جو صراط مستقیم پر چلے گا تو صراط مستقیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ صراط مستقیم ہے.
تو جو صراط مستقیم کے مقصود کو اپنا مقصد بنانے سے انکار کر دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جو صراط مستقیم ہے اس پر عمل نہیں کرے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ انکار دو معنوں میں سامعین کرام ہو سکتا ہے، اور دونوں کا نتیجہ جو ہے وہ سامعین کرام جہنم ہے۔ یہ اس میں کوئی سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک منزل ہے اور دو اشخاص ہیں۔ ایک منزل ہے، مثال کے طور پہ مردان سے راول پنڈی کا راستہ ہے، دو اشخاص ہیں، تین اشخاص ہیں، چلیں مثال ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تین اشخاص ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو پنڈی جانا ہی نہیں ہے، باقی بچے دو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے جانا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا مقصود پنڈی میں ہے اور پنڈی میں ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو دو آدمی جو ہیں، تین میں سے ایک تو چلا گیا، اس نے تو انکار کر دیا، دو بچ گئے۔ دو میں سے ایک نے سفر شروع کر دیا پنڈی کے راستے پر، دوسرا صرف زبانی تکرار کہتا رہا اور اس کا رخ جو ہے وہ پشاور کی طرف ہو گیا۔ زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ جائے گا پنڈی، مانتا ہے پنڈی میں اس کا منزل ہے، مقصود ہے، لیکن عملاً کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کے مخالف راستے پر چل رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کون سا شخص جو ہے وہ پہنچے گا اپنی منزل تک؟ صرف تین میں سے ایک شخص پہنچے گا، باقی تو دو نے، ایک نے زبان سے انکار کر دیا، دوسرے نے اس راستے پر چلنے سے انکار کر دیا عملاً، یعنی زبان سے تو مان لیا لیکن عمل نہیں کیا، اس راستے پر چلا نہیں۔ تو سامعین اکرام، جو لوگ اسلام کے راستے پر چلتے نہیں ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں، بالکل اپنے کانوں سے جو اس میں وہ رکھے ہوئے نا بوجھے موجے، یہ ہٹا لیں اور یہ یقین کر لیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ ایک تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے تلاش کیا دین کے ماں سوا کوئی اور دین، اسلام کے ماں سوا کوئی اور دین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس سے قبول نہیں کروں گا، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے مطابق یا من چاہی زندگی اس نے گزاری، دین اسلام کے مطابق نہیں گزاری، فلن یقبل وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا اور انجام اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ بالکل سامعین کرام اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن آپ نے اب چلنا ہے اس راستے پر، اگر آپ نہ چلے تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ اگر آپ نے زبانی اقرار کر دیا لیکن عملاً انکار کیا، اس راستے پر نہ چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے آپ نے انکار کر دیا، تو آپ کا انجام جو ہے وہ آپ کا انجام اور اس کافر کا انجام جو زبان سے بھی کہہ رہے کہ میں نے نہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں اس دین کو، تو آپ دونوں کا انجام ایک سا ہوگا، اور یہ دونوں قسم کے اشخاص جو ہیں یہ جہنمی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ایک زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ منزل میری نہیں ہے، دوسرا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ منزل میری نہیں ہے، زبان سے مان رہا ہے۔ تو زبانی اعتبار سے ظاہر شریعت میں، یہ آپ کو میں نے بتایا، ظاہر شریعت میں اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، نہ مشرک کہہ سکتے ہیں، نہ منافق کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ سے مذاق کرتے ہیں، ہاں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا میں آسان ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اللہ کے دین کو نہیں اپناتے، ولا یدینون دین الحق، تو ان کے لیے انجام ان کا کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، کے لیے شدید عذاب ہے۔ سامعین کرام، آج ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں سے عملاً ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکاری ہیں، عملاً انکاری ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ معاشرے کو اپنے دیکھ لیں، ہر گھر کو دیکھ لیں، ہر دفتر کو دیکھ لیں، ہر دکان کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی لوگ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور قرآن کو بس ایک سمبل سا بنایا ہوا ہے بس۔ لیکن انجام کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو غالب ہوں، میں تو مغلوب نہیں ہوں کہ میں سزا نہیں دے سکتا، میں غالب ہوں، میں سزا دوں گا۔ اور ایک صفت اور ہے اللہ تعالیٰ کی جو یہاں بیان ہو رہی ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو تخلیق ہوئی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ کہہ رہا ہے جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا میں نے نہیں پیدا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر مجھے کھیلنا ہوتا، اپنے لیے کوئی شغل دیکھنا ہوتا، بہت سے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شغل بنایا اپنے لیے، اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے، جیسے ہم کوئی کام نہیں ہوتا تو کوئی شغل لگا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ حق ہے، ما خلقناہم الا بالحق، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، تو جو کوئی وہ مقصد پورا نہیں کرے گا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ واللہ ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بدلہ لے گا تو سامعین کرام، یہ جو ہم نے توقعات لگائے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رسول سے، اپنے پیران کرام سے، کہ بھئی وہ صاحب جو ہے نظر کریں گے، رسول جو ہے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن قرآن کو بھی تو دیکھیے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کا کہنا تو سچ ہے، ہم نے کل پڑھا تھا نزل علیک الکتاب بالحق، اس میں سچ ہے، تو سچ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، تو لہم عذاب شدید، شدید عذاب ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ جو مہلت ہمیں دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بس یقین کر لینا چاہیے کہ ہاں اللہ کہہ رہا ہے تو ہوگا، کیونکہ یہ سچ ہے، سب کچھ جو ہے یہ سچ ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں سامعین کرام اس کو سچ نہیں سمجھتے، یا من چاہی تعبیرات، جیسے کہ بخشش کے بارے میں آپ دیکھیں
کوئی مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤں گا، لیکن ایسا تو قرآن میں رکھا ہے، من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو ذوانتقام ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت۔ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے تو ذوانتقام بھی ہے، انتقام لینے والا ہے، تو اس صفت کا پھر کیا کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے کو بھلا دیا اپنی زندگی میں اور اس کی رضا سے آپ نے منہ موڑ لیا، من چاہی زندگی آپ نے گزارنا شروع کر دی، دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا ہے، اور وہ انہی لوگوں سے انتقام لے گا، مومنوں سے نہیں لے گا، برائے نام مومنوں سے لے گا ضرور، جو زبان سے قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے۔ آج سامعین کرام وہ وقت ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ مومن نہیں ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا کوئی، میں یہ نہیں کہتا پھر بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، اتنا کہو کہ ہم اسلامی نظام کے تابع ہو گئے، بس کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے۔ ایمان یقین کی چیز ہے سامعین کرام، ایمان کہتے ہیں یقین کو، یقین کا اظہار عمل سے ہوتا ہے سامعین کرام، یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ دنیا کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع پر ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے ہم حاصل کر لیں دنیاوی مال و متاع جو ہے تو ہمیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، یعنی ہم جو ہے اس بات پر ہمارا یقین ہے، پیسے پر یقین ہے۔ اب دیکھیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے کتنی سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں، وہ فقر کوئی تیار کرنے پر تیاری نہیں ہے۔ جس فقر کا نمونہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا تھا، کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیں گے، ایک سنت تو ادا ہوگی نا، سنت بھی ادا ہوگی، پھر آپ کی جو عمارت ہے، ہماری عمارت جو خیالات کی عمارت ہے، وہ تو دھڑام سے گر جائے گی۔ دنیاوی جو لذات ہیں اس کی عمارت تو ڈھہ جائے گی، ہاں ایک اور عمارت کھڑی ہو جائے گی ایمان باللہ کی، اور وہ عمارت زیادہ مضبوط ہے، اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیاوی جو ہم نے عمارتیں اپنے یعدہم ویمنیہم، یہ عمارت جو ہے یہ بڑی بودی ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈھیر سونا چاندی آپ نے کما لیا تو جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ سونا چاندی جو ہے یہ آپ سے رہ جائے گا، اور آپ کے دشمنوں جو وارث ہیں وہ پھر خوش ہوں گے، چلو خس کم جہاں پاک، 2-3 دن غم کر کے پھر اگلے دن پلاننگ شروع کر دیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے، باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس کا کیا کرنا ہے، لاؤ اس سے بکھرے کر لو، اس کو کرنے چاہیے، تو وراثت ہے، تقسیم ہوگی، لیکن اس نے تو مقصود بنا کے اس کے لیے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، تو قبر میں تو وہ فائدہ دے گی نہیں، بلکہ الٹا وہ جو ہے یوم تقویٰ بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، سے کہا جائے گا کہ بھئی اب لو، جو تم نے اپنے لیے کمایا تھا وہ آئے گا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
یوم تقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، اس کو آگ میں، دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کو داغا جائے گا، اس سے وہ سونا چاندی جو ہے اس سے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم، کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو دیکھو اب چکھو کیسا ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ بہرحال سامعین کرام، واللہ عزیز ذو انتقام، یہ ساری ایسی باتیں ہیں سامعین کرام کہ جس سے ہم ترجمہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اس پہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات تو قرآن میں ہیں، قرآن تو ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، قرآن کو ہم ناظرہ پڑھ کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں، کچھ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، اکثر یہ درس وغیرہ میں نوجوان کم ہوتے ہیں، بڈھے میری طرح بڈھے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ لائف ہو جاتی ہے، بس وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج جو ہے درس کریں گے، پھر بعض وقت جو ہے وہ فخر کرتے ہیں تو میں تو وہ درس میں جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے، یہ روایتیں ہیں سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ یہ پبلک ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، قرآن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، قرآن کو حامل قرآن ہم بننا ہی نہیں چاہتے، وہ منزل ہماری منزل ہی نہیں ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار ہے، یعنی اگر وہ مقصد آپ نے مقصد نہ بنایا جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں۔ رسول آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ تم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ اس نمونے کو لیتے نہیں ہیں۔ کفروا بآیات اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دھوکے میں نہ ڈال دے، غفلت میں نہ ڈال دے تمہیں تمہاری مال اور اولاد، تلہکم اموالکم اولادکم، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ہمیں غافل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کرو، ہم اللہ تعالیٰ کو تو بھول گئے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الخاسرون، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ ہم اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے حقیقت کو ہم بھلا چکے ہیں، ظاہر پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ بھئی داڑھی وہ ہو رہی ہے، سفید ہو رہی ہے، اس کو جلدی سے کالا رنگ دو۔ داڑھی رنگنا بری بات نہیں ہے، لیکن کالا رنگ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی محبت، آپ کی یعنی کالے بالوں سے آپ کی جو محبت ہے یا عمر سے جو محبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اپنی عمر کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی آپ چھپا تھوڑی سکتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد جو ہے وہ جڑیں نکلتی ہیں، وہ سفید ہوتی ہیں تو کتنی بری لگتی ہے۔ تو میں کالے رنگ کی سامعین کرام بات کر رہا ہوں۔ ان الذین، بس صرف اس بات پہ سوچ کرے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، جو لوگ اللہ کو مقصود بنانے سے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے طریقے پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی میں نے الفاظ کو بدل دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کو جب تک ہم نے مقصود و مطلوب و محبوب نہیں بنایا ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے اور ہم دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ سامعین کرام،
ناراضگی کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہر چیز ہم سے رہ گئی ہے. اللہ کی یاد ہم سے رہ گئی ہے، قرآن ہم سے رہ گیا ہے، رسول کی اتباع کو ہم چھوڑ چکے ہیں، دین میں پورے داخل نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقصود ہمارا مطلوب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لہم عذاب شدید، ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور کسی پر تو یہ فٹ ہوگی نہ آیت. آپ اپنے اوپر کیوں نہیں فٹ کر رہے؟ ہم اپنے اوپر اس کو کیوں نہیں فٹ کر رہے؟ کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے ہیں، دانستہ انکار کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں، دانستہ افراد کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم انکار کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یعنی ہمارا عمل کہتا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دقیانوسی دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یاد رکھیں کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اس سے آپ چھوٹ نہیں سکتے. انتقام لینے والا ہے، انتقام لے گا ان لوگوں سے جو اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.